جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر کوئی کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ جے آئی ٹی کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ان بائسڈ ہے؟ یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے یا کسائی کی دکان ہے؟ ہر دن عدالت کے اوپر اور جے آئی ٹی کے اوپر اٹیک حملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ پروگرام اپنا گریبان میں مطیع اللہ جان۔ پاناما اسکینڈل کی تحقیقات کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہی۔ پہلے سپریم کورٹ میں ایک طویل عرصے تک اس کی سماعت جاری رہی اور اس کے بعد اب جے آئی ٹی کے لیے بھی مزید 1 مہینے کا وقت ہے اور آج سپریم کورٹ نے کہا ہے اس میں 1 دن کا اضافہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ مگر ایک نئی بات جو اب سامنے آئی ہے اس سے لگتا نہیں ہے کہ معاملہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچے گا۔ اب باقاعدہ طور پہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو سپریم کورٹ کی تشکیل کردہ ہے اور حکمران جماعت نون لیگ ان کے درمیان جنگ کا اعلان ہو چکا ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ سپریم کورٹ میں ایک تحریری درخواست کے ذریعے حکمران جماعت نے جے آئی ٹی پر تعصبات کے الزامات لگائے اور ساتھ ہی جو جے آئی ٹی کی حسین نواز کی ایک تصویر لیک ہوئی، اس تصویر کے لیک ہونے کے اوپر سپریم کورٹ کے جج یا ایک ریٹائرڈ جج پر مشتمل عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج جے آئی ٹی کی طرف سے بھی ایک خفیہ رپورٹ دی گئی تھی سپریم کورٹ کو، جس میں مختلف رکاوٹوں اور مشکلات کا ذکر کیا گیا، جس کو پڑھنے کے بعد سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کو بھی ہدایت کی کہ وہ اسے باقاعدہ درخواست کی صورت میں سپریم کورٹ میں جمع کرائیں تاکہ اس درخواست پر بھی موقف جو ہے یا جواب طلب کیا جا سکے متعلقہ جو حکومتی ادارے ہیں۔ تو اب یہ مشکلات کیا ہیں؟ یہ تو اینی باڈی از گیس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اور اس میں یقینی طور پہ ان دھمکیوں کا بھی ذکر ہوگا جو مبینہ طور پہ نہال ہاشمی نے، سینیٹر نہال ہاشمی نے دی جے آئی ٹی کے اراکین کو اور عدلیہ کو، جس کے اوپر توہین عدالت کا کیس بھی چل رہا ہے۔ جے آئی ٹی پہ جتنے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ محض سرکاری ملازموں پر حملے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ جے آئی ٹی کوئی حکومت کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی ہے، اور جے آئی ٹی کے اوپر جتنے بھی الزامات لگ رہے ہیں ان کا براہ راست اثر سپریم کورٹ کی ساکھ پر بھی پڑ رہا ہے۔ تو اب جبکہ سپریم کورٹ کے اندر جے آئی ٹی اور حکمران جماعت کے درمیان باقاعدہ طور پہ قانونی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، ایسے میں ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ آئندہ 30 دن کے اندر کیا جب وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کو جے آئی ٹی میں طلب کیا جائے گا تو کیا ان کی بھی ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے گی؟ کیا ان کی بھی کوئی تصاویر بنائی جائیں گی یا ان کو بھی لیک کیا جائے گا یا نہیں؟ اور پھر اگر ایسا ہوگا تو اس کا آنے والے انتخابات پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جن کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ممبر قومی اسمبلی حکمران جماعت مسلم لیگ نون چودھری اسد الرحمان۔ چودھری اسد الرحمان صاحب ایک قانون دان بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، ہر وقت آئین کی کتاب اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے رہنمائے تحریک انصاف کے عثمان ڈار، اور ان کے ساتھ جانے پہچانے ماہر قانون اور سابق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور پاکستان بار کونسل کے ممبر ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، آپ کو تھوڑا سا ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو سناتے ہیں پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا وہ بیان جس میں وہ جے آئی ٹی سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر کوئی کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ جے آئی ٹی کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ان بائسڈ ہے؟ اور جہاں تک تسلیم کرنے کا تعلق ہے تو ان اعتراضات کے ساتھ جو ہے اسے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے لیے خود اس کو تسلیم کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ان اعتراضات کو جو ہے وہ جواب دیا جانا چاہیے۔ تفتیشی ٹیم جو ہے وہ جے آئی ٹی ہو یا کوئی تفتیشی ٹیم ہو، اس کو وہ جوڈیشل یا وہ کانسٹیٹیوشنل تحفظات حاصل نہیں ہیں کہ جی ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی یا ان کے خلاف کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ان کے خلاف بات ہو سکتی ہے، ان کے خلاف اعتراض ہو سکتا ہے، اور ان کا یہ کام ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ کلیئر کریں۔ اعتراض ضرور ہو سکتا ہے، جے آئی ٹی پہ بات بھی ہو سکتی ہے، ان کے خلاف الزام بھی ہو سکتا ہے، اور خاص کر جب آپ سپریم کورٹ میں ایک درخواست کے ذریعے، باقاعدہ درخواست کے ذریعے یہ کہیں تو پھر یقینی طور پہ درخواست گزار کا یہ حق ہے کہ جے آئی ٹی پہ اعتراض بھی کرے۔ اور جے آئی ٹی نے جو آج 2 اعتراضات اٹھائے، ویڈیو فلم جو بنائی جا رہی ہے ہر گواہ کی
जो पेश हो रहा है और जो तस्वीर जो लीक हुई, इन दो एतराज़ात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है JIT से भी मौक़िफ़ तलब कर लिया है। पीर के दिन कहा है कि JIT अपनी इनपुट दे या मौक़िफ़ दे, और पीर के दिन JIT अपना मौक़िफ़ दे कि आखिर वो तस्वीर क्यों लीक हुई और फिर वो वीडियो क्यों बनाई जा रही है गवाहान की। इसके बाद से तलाल चौधरी हुक्मरान जमात के मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़, उन्होंने भी JIT के हवाले से कुछ अपनी राय दी। ये जो JIT है ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है? किसी को कहते हैं जबरदस्ती अपना बयाने हल्फी वापस लो, किसी को कहते हैं ये कागज है इन पे दस्तखत कर दो, किसी को कहते हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें 14 साल सजा हो जाएगी। तस्वीर तो लीक होना गलत बात है, मगर बहुत से जो मालूमात तलाल चौधरी दे रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं से लीक ज़रूर हो रही हैं और होती रहेंगी शायद आइंदा भी, मगर इनका जिक्र अब एक दरख्वास्त की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में कर दिया गया है। जहांगीर तरीन जो तहरीक इंसाफ के एक बड़े स्टार हैं, उन्होंने भी JIT के ऊपर होने वाले तनकीदी हमलों के हवाले से अपनी राय का कुछ इन अल्फाज में इज़हार किया। हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी JIT की जो है वो ना हो सके। तस्वीरें लीक हो रही हैं और क्या क्या पता, हमें नहीं पता अभी कि पीछे इसके क्या क्या और चीज़ें हैं जिस वजह से JIT ने ये बात आज आके रिपोर्ट की है। अब हर दिन अदालत के ऊपर और JIT के ऊपर अटैक, हमला बढ़ता जा रहा है। ये आपने सुना जहांगीर तरीन को भी। मैं चाहूँगा कामरान मुर्तज़ा साहब से जो माहिर कानून हैं, कामरान साहब जो JIT पे जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, और ये JIT कोई आम JIT नहीं है जो हुकूमत बनाती है, ये सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई JIT है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दिया है। पहले तो ये बताएं इस JIT पे जिस किस्म के हमले हो रहे हैं, आपने सुना तलाल चौधरी ने कहा ये कोई कसाई की दुकान है, क्या इससे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी असर नहीं पड़ रहा उनकी साख पर? देखिए, जब सियासी मामलात इन्वेस्टिगेट हों या अदालतों में आ जाएं तो इस तरह की बातें यकीनन होती हैं जो कि गैर मुनासिब हैं। अब गैर मुनासिब उस वक्त और ज़्यादा हो जाती हैं जब हुकूमत के लोग या हुकूमत के पार्ट पे जो है ना इस तरह की तनकीद आ जाए। अल्टीमेटली जो है ना ये JIT के मेंबर जो है ना किसी तरह से हुकूमती अदारों के में मुलाजिम हैं। अगर तो एतराज़ आता तो एतराज़ ज़्यादा दूसरी तरफ से आना चाहिए था। अब हुकूमती लोगों की तरफ से जो है ना एतराज़ात आना, और फिर ये सिर्फ एतराज़ात नहीं हैं। आज जो पता चला है कि इन्होंने कंप्लेन की है, जो हेड कर रहे हैं JIT को, उन्होंने कंप्लेन किया और शायद कोई थ्रेट के हवाले से भी जो है ना, सिर्फ निहाल हाशमी वाला मामला नहीं है, शायद कि कोई इसके अलावा भी शायद कोई थ्रेट्स के हवाले से मामला है। और अगर ये कोई ज़राए से कुछ खबरें हैं जिनकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई है, मगर और ये भी लीक हुई हैं खबरें अभी तक। बस ये सारा कुछ लीक्स में चल रहा है कि उनको तबादलों, तरक्कियों और सरकारी मुलाजमत के हवाले से उनको अलहदा होने पर मजबूर किया जा रहा है, ये भी ज़राए से कुछ खबरें चल रही हैं। तो मतलब ये संजीदा मामलात हैं और इस तरह से जो है वो होना नहीं चाहिए। देखिए, या तो पहले आप इसको एक्सेप्ट ना करते, मेरा अपना जो है ना, मैं आप खुद रिजर्वेशन रखता हूँ इस बात पे, इस पिटिशन्स के इंटरटेन करने पे भी, इवन दूसरी पिटिशन जो फाइल हुई है उसके इंटरटेन करने पे भी जो अभी तक चल रही है। मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए था। मैं आज भी ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को JIT नहीं बनानी चाहिए थी, मगर बन गई और आप दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। जब एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसको दिल से एक्सेप्ट करिए और मामले को चलने दीजिए। आप कह रहे हैं इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों वो बस और सुप्रीम कोर्ट को भी अब बर्दाश्त करने होगा बहुत से सुप्रीम कोर्ट को ये सारा जिस चीज़ को हम अप्रीहेंड कर रहे थे मुकदमा शुरू होने से पहले, मामलात के शुरू होने से पहले, अब वो होने जा रही हैं, वो हो रही हैं। ठीक, मैं चौधरी असद रहमान साहब, सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने एक्सेप्ट कर लिया एक JIT को और वक्त गुजरने के साथ साथ फिर अब आपको क्या शिकायत आपकी पार्टी को पैदा होने शुरू हो गई? अब आप सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें डाल रहे हैं। आपने पहले तो इन लोगों पे उस तरह एतराज़ नहीं किए, जब कार्रवाई पड़ गई तो फिर आपको ख्याल आया कि बिलाल रसूल भी जो है ये बाइस्ड है और आमिर अजीज़ भी बाइस्ड है और हमारी वीडियो फिल्में बन रही हैं, ये क्या है? देखिए जी, बात यह है, पहले तो मैं इस बात पे थोड़ा सा वजाहत करूंगा कि ये पार्टी का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इंडिविजुअल्स हैं।
ٹھیک ہے. جب کوئی معاملہ میرے کوئی ذاتی معاملات ہیں ان کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, میری سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر میں کوئی ایسا قابل اعتراض قانون کی نظر میں قابل اعتراض کام کرتا ہوں تو میں ذاتی طور پر اس کا ذمہ دار ہوں, اور میں اس بات پہ نہیں متفق ہوں کہ یہ ہماری جماعت کا معاملہ ہے یا حکومت کا معاملہ ہے, یہ انڈیویجولز کا معاملہ ہے, اور وہ بھی قانون ان پہ بھی ویسے ہی لاگو ہوتا ہے جیسے کسی عام آدمی. اور اس لیے ذاتی طور پہ وکلا کیے گئے سپریم کورٹ میں. اس لیے جو بھی ہے وکلا میرے علم کے مطابق وہ ان کی ذاتی حیثیت میں ان کے وکلا ہیں, حکومت کا اس معاملے سے مگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسرے یہ ہے کہ میں یہ وہاں پر آپ کے جماعت کے سربراہ کے اوپر یہ الزام لگے, آپ کہتے ہیں جماعت سے اس کا کوئی تعلق چاہے وہ بھی انڈیویجولی ہوتا ہے. میں مسلم لیگ نون کا آپ کہہ رہے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے اس سے؟ نہیں, ان کے ذاتی معاملات سے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ذاتی کاروبار کے متعلق کوئی شکایات ہیں, ان کی کوئی پراپرٹی کے متعلق ہے, اس کا جماعت سے میری جماعت آپ کے ڈیفینڈ کر رہی ہیں اپنے لیڈر کو. وہ زیادہ ڈیفینڈ کرنے کا حق ہے. میں ذاتی طور پہ میں جماعتی طور پہ پابند نہیں ہوں, لیکن ذاتی حیثیت میں اگر میرے علم میں کوئی بات ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس معاملے میں. مسلم لیگ نون کا موقف مختلف ہے وزیر اعظم نواز شریف سے؟ جی وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. جماعت کے طور پہ نہ جماعت کی طرف سے کوئی وکیل پیش ہوا ہے نہ حکومت کی طرف سے کوئی وکیل پیش ہوا ہے. تو یہ مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے سارے معاملے؟ مسلم لیگ کا معاملہ یہ معاملہ ہے میاں نواز شریف, ان کی فیملی اور عدالتوں کا. اس میں جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ اس پہ حیران نہ ہو, بالکل یہ قانونی پوزیشن یہی ہے. یہ میں نے کہا کہ اگر میں اپنے ذاتی اعمال, میرا کاروبار ہے, میں جو بھی کرتا ہوں میں ذاتی طور پہ ذمہ دار ہوں, میری جماعت. اور یہ جو اعتراضات جے ٹی پہ اٹھائے گئے ہیں یہ ان کی طرف سے ہیں, جن کو بلایا گیا ہے ان کو اعتراض ہیں. اور ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, جو میری اپنی رائے ہے, تھوڑا بہت جو میں قانون جانتا ہوں, میں نے تو وکالت عرصہ ہوا چھوڑ دی تھی, 50 سال ہو گئے, کہ یہ اعتراض جو ان کی تفتیش ہو رہی ہے, جن سے سوالات پوچھے ہیں, اور ان کی معاملات کا فیصلہ بھی ہونا ہے, فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, جے آئی ٹی نے کرنا, انہوں نے صرف رپورٹ دینی ہے. لیکن رپورٹ دینے کے معاملے میں اعتراض لینے کا کسی آدمی کو بھی حق حاصل ہوتا ہے. اس سے رپورٹ دینے سے پہلے بھی کہ یہ تفتیش ہماری صحیح طرح نہیں ہو رہی معاملات کا, اور رپورٹ آنے کے بعد بھی. بطور مسلم لیگ نون کے ایک کارکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی متعصب ہے؟ دیکھو جی, یہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں, میں نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ جو روز پیش ہوتے ہیں, ہم تو جماعتی طور پہ نہ وہاں جا سکتے ہیں نہ ہم ہیں. آپ کے سارے وزیر ادھر موجود ہوتے ہیں. ہاں جی, آپ کے سارے وزیر موجود ہوتے ہیں, وہ ذاتی حیثیت میں جاتے ہیں, وہ بطور وزیر نہیں جاتے. ادھر نون لیگ کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. نہیں ذاتی حیثیت میں تو ہو سکتا ہے میرے بھی کوئی جذبات ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایم این اے کی حیثیت سے یا مسلم لیگ کے رکن کی حیثیت سے نہیں, ذاتی طور پہ تو میرے بھی کچھ جذبات ہیں, اپنی رائے تو ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں, اور دیکھیں جس طرح مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاناما اسکینڈل کے اوپر کوئی رائے نہیں رکھتی. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں رائے رکھ سکتا, کیونکہ مجھے ان کے ذاتی معاملات کا, ان کے کاروبار کا کوئی علم ہی نہیں. میں ان کے سیاسی معاملات کا, پارٹی جو ہے یہ پارٹی میں ذاتی معاملات نہیں ڈسکس ہوتے, کسی کے ذاتی معاملات پارٹی میں نہیں ڈسکس ہوتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری ذاتی کچھ رائے ہو, اس لیے میں ان کی جماعت میں ہوں اور ان کو پسند کرتا ہوں. ان کا میں نے 30 سال سے ساتھ دیا ہے سیاست میں, میں جب سے آیا ہوں ماشاءاللہ. بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون پہ ان الزامات کا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں جی, وہ لیڈر کے طور پہ تو ہمیں کوئی اثر ہوگا, عمران خان پہ کوئی اثر ہوتا تو ان کی جماعت پہ اثر پڑے گا, نواز شریف صاحب کے اوپر کوئی اثرات مرتب ہوں گے تو ہمارے جماعت پہ بھی اثر ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ عدالت کو فیس کر رہے ہیں تو وہ ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جے آئی ٹی آپ کی رائے میں جو بھی ریکمنڈیشن دے گی مہینے کے اندر, تو کیا وہ ریکمنڈیشن جو ہے ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کے وہ تو ظاہر ہے, وہ جو پارٹی ہے اس کو اعتماد ہوگا نا, ان کو اپنے ذاتی معاملات کا پتہ ہے, مجھے میرے اپنے ذاتی کاروبار کے. تو آپ میاں صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے یہاں؟ نہیں, میرا یہ جاب ہی نہیں ہے, ان کے وکیل کا جاب ہے. میرا بطور ایک سیاسی کارکن کے یہ جاب نہیں ہے, نہ میں کسی کا ذاتی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ نہیں, تحقیقات تو ہو رہی ہے اور صحیح ہو رہی ہے. نہیں صحیح کی میں نہیں کہہ سکتا. اچھا, میں کہتا ہوں کہ تحقیقات تو کوئی بھی آدمی چاہے, میرا یہ اپنی رائے ہے کہ ہر آدمی چاہے وہ پرویز مشرف ہو, میں نے اس کو جب وہ بھاگ گیا ملک سے اور جنہوں نے اس کو بھگایا اس پر بھی میں نے اعتراض کیا کہ ہر شخص قانون کے سامنے برابر ہے اور قانون کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے. اگر نواز شریف پہ ہوتا ہے تو پرویز مشرف پہ بھی ہونا چاہیے تھا, وہ زرداری صاحب پہ بھی ہونا چاہیے تھا, ان کو این آر او کا یا جو امیونٹی انہوں نے دی وہ نہیں لینی چاہیے تھی. اگر وہ نہیں فیس کر سکتے تھے ان مقدمات کو تو ان کو بھی اس وقت اقتدار چھوڑ دینا. ٹھیک ہے, یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کی. ڈاکٹر صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کا پاناما اسکینڈل سے کوئی تعلق نہیں ہے,
تو ویسے تو کبھی کبھی تحریک انصاف بھی اس جے آئی ٹی اور سپریم کورٹ کے معاملے میں وہ کہتے ہیں نا پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ. اب ویسے تو تحریک انصاف کا بھی ابھی کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اس تمام معاملے میں, تو آپ لوگ کیوں اتنا جو ہے وہ اس معاملے کو اچھال رہے جے آئی ٹی کے ایشو کے؟ آپ کا تعلق کیا ہے اب اس سارے کیس سے؟ چلے میں اس پہ آپ بھی کا آتا کیس تو طے ہو گیا. میں اس پہ بھی آتا ہوں, لیکن بڑی زبردست بات کہی ہے چودھری اسد صاحب نے. لیکن کاش مطیع اللہ جان صاحب ایسا ہوتا جیسے یہ کہہ رہے ہیں, پی ایم ایل این میں کاش ایسا ہوتا کہ پی ایم ایل این ڈے 1 سے اپنے آپ کو شاہی خاندان سے الگ کر لیتی. آپ نے دیکھا جب پناما کیس چل رہا تھا تو معذرت سے ان کے تمام جو درباری وزراء ہیں, خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ, وہ آ کے پبلک منی پہ جس پہ وہ ساری عیاشی کر رہے ہیں, اس پروگرام میں شامل نہیں ہے. وہ میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے ان کا کہا ہے کہ حکومت ساتھ نہیں ہے. میں نے بتانا چاہتا ہوں, وہ آتے تھے سپریم کورٹ کے باہر تقاریر کرتے تھے, لمبے لمبے بھاشن دیتے تھے, کرپشن کو ڈیفینڈ کرتے تھے بادشاہ سلامت کی, اور آج یہ کہتے ہیں پارٹی الگ ہے اور نواز شریف الگ ہے, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے نواز شریف ڈوبنے جا رہا ہے. آج میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں چودھری صاحب کیوں اپنے آپ کو نواز شریف صاحب سے الگ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے نا پھنس چکے ہیں, ان کی کرپشن سامنے آنے والی ہے. یا تو یہ اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کریں. میں آپ کے پروگرام میں اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھا ہوں, عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھا ہوں. یہ کہنا لیکن عمران خان کے ذاتی معاملات پہ آپ انہیں کبھی ڈیفینڈ کریں گے؟ میں کروں گا جب ان کے جمائمہ سے معاملات ہیں ان پہ ذاتی معاملات کروں گے. آپ جمائمہ سے جو معاملات ہیں ان پہ اعتراض کروں اور آپ ڈیفینڈ کریں گے. آپ ان کے جو ریحام خان سے جو معاملات ہیں اس کو ڈیفینڈ کریں گے. کیا ان کے فلیش کو بھی ڈیفینڈ کریں گے؟ سیاست اٹھائے گا, چاہے اس کا ذاتی معاملہ ہے چاہے وہ حکومتی معاملہ, میں ڈیفینڈ کروں گا. اس طرح کے جالے میں لیکن ان کی طرح بھاگوں گا نہیں, ان کی طرح بھاگوں گا نہیں جی کہ آج ہماری پارٹی الگ ہے اور نواز شریف الگ ہے. لیٹ می فنش اٹ. دیکھیں آج انہوں نے چلے میاں صاحب پہ بات کر لیتے ہیں, چلے میاں صاحب پہ بات کر لیتے ہیں. آپ میاں صاحب ذاتی ملازم ہوں گے یا ان کو ڈیفینڈ کرنا آپ کے اوپر ذمہ داری ہوگا, میرے اوپر نہیں. یہ بہت غیر مناسب بات آپ کر رہے ہیں. میں نواز شریف صاحب میں نے اپنی ذات پر کوئی اعتراض نہیں کیا, میں نے اپنا سوچا. دیکھیں آج ان کی فیملی نے, میاں صاحب نے بڑا زبردست اس طرح کی باتیں کرنا, انہوں نے جے آئی ٹی پہ آج سوالات اٹھا دیے. آپ ابھی خود فرما رہے تھے جی کہ وہ تصاویر کیسے لیک ہوتی ہیں. دوسری طرف جے آئی ٹی نے ان پہ سوالات اٹھا دیے. وہ کہتے ہیں جی آپ یہ جو ہے ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے. آپ کو پتا ہوگا, آپ بھی وہاں موجود تھے آج سپریم کورٹ آف پاکستان, انہوں نے بھی ایک درخواست جمع کرائی ہے کہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں جو ہیں آ رہی ہیں. اپوزیشن تو رکاوٹیں نہیں لا رہی نا, ظاہری بات ہے حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. یہ آج ہمارے موقف کی جو ہے نا جے آئی ٹی نے تصدیق کر دی ہے. عمران خان صاحب کیا کہتے تھے, پاکستان تحریک انصاف کیا کہتی تھی, ہم یہی کہتے تھے نا کہ میاں صاحب کو ہٹا دیں, میاں نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دے جب تک جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, تاکہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں فیئر اینڈ فری ہو کے انویسٹیگیشن کر سکے. آج انہوں نے وہاں اپلیکیشن دے دی ہے. چلے وہ تو جو ہوا جو باہر آ کے ہوا ہے, جس طرح کی گندی زبان آج ان کے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے استعمال کی ہے جے آئی ٹی کے خلاف. آپ کہتے ہیں یہ جو طلال چودھری ہیں, آج وہ کہہ رہے تھے جی یہ جو جے آئی ٹی ایک اشتہاری ملزم کے کہنے پہ بنی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں جی وہ اشتہاری ملزم کون ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ تو محترم ججز بنانے والے ہیں. اس کے بعد آپ نے خود دیکھا, کہتے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی ہے یا وہ کیا کہتے ہیں کسائی کی دکان ہے, بکھلاہٹ کا شکار ہے. ہم نے انہیں پہلے کہا تھا مٹھائیاں نہ بانٹو, یہ نکلے آپ کو یاد ہوگا اسپیکر سے بعد ٹوکرے اٹھا لے ایک دوسرے کے منہ میں مٹھائیاں ڈال رہے ہیں, آج رو رہے ہیں, آج چیخ رہے ہیں. یہ اس کے اللہ آپ نے صحیح بانٹی تھی, آپ نے صحیح ہم نے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر بانٹنی ہے. اور ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنا گریبان میں بات کر رہے ہیں. جے آئی ٹی اور حکمران جماعت آمنے سامنے سپریم کورٹ میں ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ اب درخواستیں بھی دے دی گئی ہیں. جے آئی ٹی کی طرف سے کچھ رکاوٹوں کا ذکر ہے, اس کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی. ایک وقت وزراء نے اب تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کر دیے ہیں جے آئی ٹی میں, اور سپریم کورٹ میں بھی باقاعدہ درخواستوں کے ذریعے اب اعتراضات دائر کیے گئے ہیں جے آئی ٹی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ صاحب, جو سابق صدر سپریم کورٹ بار بھی ہیں, ماہر قانون ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اعتراضات اب سپریم کورٹ میں اٹھائے گئے ہیں کہ ویڈیو ریکارڈنگ کی جا رہی ہے گواہان کی, اور پھر تصویر جس طرح لیک ہوئی, تو یہ سارے معاملات الیکشن سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کو اگر جے آئی ٹی طلب کرتی ہے تو کیا ان کی بھی ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے گی؟ اور جس طرح یہ تصویر لیک ہوئی ہے, اگر الیکشن کے دنوں میں وزیر اعظم نواز شریف یا حسین نواز کی ویڈیوز بھی جاری ہو گئی تو اس سے کیا اثر پڑے گا اور کس پر پڑے گا؟ دیکھیے سارے معاملے میں جو خراب ہو رہی ہے وہ تو شریف فیملی خراب ہو رہی ہے نا.
اب سارے معاملے کے اندر حقیقت ہے یا نہیں یہ تو اب جی آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد پتہ چلے گی، یا شاید ممکن ہے اس کے بعد بھی پتہ نہ چلے، مگر جو اب تک جتنا بھی یہ مقدمہ چلا ہے یا جتنا بھی معاملہ آیا ہے تو پوری فیملی کو خراب ہوئی ہے۔ اور کون اس کو خراب کر رہا ہے آپ کے خیال میں؟ ظاہر ہے زوراور خراب کرتے ہیں۔ زوراور کون زوراور ہے؟ زوراور ہوتے ہیں جنہوں نے اس ملک میں پالیٹکس نہیں چلنے دینی ہوتی، وہ زوراور ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ دونوں پالیٹکس سے متعلق حضرات بیٹھے ہیں نا، ہم اقتدار تو لیتے ہیں، اختیار نہیں لیتے، اور جب ہم اقتدار لیتے ہیں اور اختیار نہیں لیتے نا، یہ ہم صرف کرپشن کے لیے لیتے ہیں۔ بغیر اختیار اقتدار لینا نا، اس ملک کا المیہ، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے بغیر اختیار کے اقتدار لیا ہے۔ قائد اعظم کے بعد شاید کسی کے پاس بھی کوئی اختیار جو ہے اس ملک میں نہیں تھا۔ قائد اعظم کے پاس بھی اختیار جو ہے وہ اس حوالے سے ان کے مرنے کے ساتھ ان کو ایمبولینس تک جو ہے نا نہیں ملی، یا وہ آخری دن زیارت میں ستمبر کے مہینے میں اختیار ہے اس ملک میں؟ اداروں کے پاس ہوتا ہے۔ کون سے زوراور اداروں کے پاس ہوتا ہے۔ زوراور ادارے کون ہیں؟ زوراور ایک ہی آپ فوج کی بات میں، آپ کی رائے میں جوڈیشری کا کیا رول ہے؟ دیکھیے جوڈیشری کو میں پہلے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے تھا، اب انٹرٹین کر لیا۔ اس سارے معاملے میں نا وہ کہتے ہیں کہ وہ عزت سادات جانے والی بات ہو جاتی ہے۔ الٹیمیٹلی جتنا بھی اس میں آئے گا، جو کیچڑ اچھلے گا نا دونوں طرف سے، سارا جو ہے وہ کیچڑ جوڈیشری پہ اترے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ نے دیکھ لیا تو یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، یہ جو تصویر لیک ہے، آپ کے خیال میں ویڈیو ریکارڈنگ اور تصویر کا لیک ہونا معمول کی بات ہے؟ معمول کی بات نہیں ہے، یہ معمول کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اگر بیرون ملک یہاں پہ بھی، اب مطلب جہاں پہ بھی کیمرے لگے ہوتے ہیں تو وہاں نوٹس لگا ہوتا ہے کہ آگے کیمرہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو بغیر اس کے جو ہے نا وہ یہاں تو کمروں کے اندر جو ہے نا جب ملزمان کو پکڑتے ہیں ان کے چہرے بھی ڈھانپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں تو یہ تو سارا یہاں تو وہ بیچارہ یہ جو تصویر ہے نا، یہ ویڈیو کا ایک شاٹ لیا ہوا ہے، جب وہ قدرتی طور پہ سر ایسے کر کے بیٹھا ہوگا، سی سی ٹی وی کا اٹ شوز کہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور اس میں سے ایک اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے، اور وہ اس وقت کا شاٹ لیا ہوا ہے جب اس کا گردن تھوڑی سی ایسے ہے نا، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں بیچارگی کے عالم میں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں تو ایئر کنڈیشن روم ہے، بڑی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے، عام آدمی کے ساتھ تو تفصیل عام آدمی تو بیچارہ اس ملک میں جو ہے نا وہ ایک جانور کی زندگی گزار رہا ہے نا، عام آدمی کی کیا حیثیت ہے اس ملک میں؟ یہاں تو عام کے علاوہ لوگوں کی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا واپس اگر آ جائے ہم اپنے اصل ایشو کے اوپر، مجھے یہ بتائیں کہ کیا وزیر اعظم پاکستان کو جے آئی ٹی کے سامنے اگر طلب کیا جائے پیش ہو جانا چاہیے؟ جی بالکل پیش ہو، اور کیا ان کی ویڈیو فلمیں بھی ہونی چاہیے؟ ویڈیو پہ میرے اپنے پھر اگین جو نا ریزرویشن ہے، ویڈیو تو آپ سڑک پہ چلتے ہوئے بھی جب اگر کسی کی ویڈیو بنتی ہے یا کیمرہ اس کی فوٹو لیتا ہے تو وہ بھی نوٹس ہوتا ہے، لیکن نا آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کسی بھی کوئی پرائیویسی نہیں، کوئی پرائیویسی ہوتی ہے تو وہ پرائیویسی کو انہوں نے وہ وارن کیا ہوتا ہے اس وقت بھی کہ جی آگے کیمرہ ہے، آگے کیمرہ محتاط رہیے۔ جو بھی ہوگا کیچڑ جو ہے عدلیہ پہ اچھلے گا، نہ چاہتے ہوئے، میں نہیں چاہتا کہ خدا نخواستہ ان کے اوپر اچھلے، مگر یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کی طرف جو ہے یہ معاملات آئیں۔ چودھری اسد الرحمان صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اقتدار میں تو آ جاتے ہیں، آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت بھی بے اختیار با اقتدار پارٹی ہے؟ دیکھیں جی، یہاں پر بہت دفعہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب آتے ہیں ان کا فوج سے جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ جھگڑا وہ وجہ نہیں بتاتے، وہ سمجھتے شاید میاں نواز شریف صاحب کا کوئی ذاتی اس معاملے میں ان کا قصور ہے کہ ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، اور باوجود اس کے کہ ان کو لانے والی فوج تھی، اسی زمانے میں تھی، اب نہیں ہے، اب نہیں ہے، اب نہیں ہے، تو اب تو لوگ امپروو کر جاتے ہیں۔ اب لوگ بھٹو کو کون لایا تھا؟ ماشاء اللہ کے تحت 58 میں نہیں آئے تھے وہ منسٹر، تو بعض لوگ آؤٹ گرو کر جاتے ہیں، یہ تو گروتھ ہوتی ہے نا، فرعون کے گھر بھی موسیٰ پیدا ہو جاتا ہے، یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کبھی تاریخ میں ہوا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے جی کہ میں 90 میں بھی مجھے پتا ہے اچھی طرح، میں اس وقت بھی قومی اسمبلی 1990 میں 98 میں بھی میں قومی اسمبلی کا رکن تھا، 1990 میں بھی تھا۔ 1990 میں اسٹیبلشمنٹ اور غلام ساخا کا امیدوار بطور وزیر اعظم نواز شریف نہیں تھے، غلام مصطفیٰ جتوئی تھے، اور صرف چونکہ نواز شریف صاحب کے پاس قومی اسمبلی میں اکثریت تھی کہ انہوں نے مجبوراً کے لیے قبول کیا نواز شریف کو بطور وزیر اعظم، دل سے آئی جی آئی جو بنائی تھی نا، اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی، وہ 88 کی بات ہے، میں 90 کی بات کر رہا ہوں، یہ 90 کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے، 90 میں نہیں آئی جی آئی بنی تھی، آئی جی آئی جو ہے وہ 88 میں بنی تھی، 90 کے الیکشنوں میں پیسے بانٹے گئے تھے، اور یہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھی ہوئی ہے، وہ 88 کے الیکشن میں تھے، 88 کے الیکشن جو ضیاء الحق
کہ جانے کے بعد جو فوری الیکشن ہے اس میں ہوا تھا. انہیں ڈر تھا کہ بے نظیر بہت طاقتور بن جائیں گی, اور انہوں نے اس وقت بے نظیر کے پر کاٹنے کے لیے, محترمہ بے نظیر کے, یہ سب کچھ کیا تھا کہ ان کو ان کی اختیارات کو محدود کر دی. میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ سازشیں اس ملک میں ہوتی رہی ہیں, لیکن یہ چارٹ آف ڈیموکریسی جو ہے محترمہ بے نظیر نے اور نواز شریف نے اسی سلسلے میں کیا تھا کہ اب ہم اسٹیبلشمنٹ کی گیم میں نہیں آئیں گے اور ایک دوسرے کو سیاست کرنے دیں گے. بدقسمتی کی بات ہے کہ جب ان دونوں نے یہ سبق سیکھ لیا تاریخ سے, اور یہ انہوں نے آؤٹ گرو کر لیا کہ وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے کارندے نہیں بنیں گے, تو پھر انہوں نے نئے بچے جمہوریت ڈھونڈ لیے تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے اقتدار کو اور اپنے یہ اقتدار والوں کو پریشان کرتے رہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں چودھری صاحب, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پاناما سکینڈل ہے, یہ جو سپریم کورٹ کی کارروائی ہے, یہ جو JIT ہے, یہ واقعی زور آور اداروں کا کارنامہ ہے, جس طرح کہ کارنامہ یہ اس پہ امپاسبل نہیں کہا جا سکتا, اس میں پاسبلٹی ہے. اچھا, زور آور اداروں کا رول ہو سکتا ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ تاریخ اس بات کا بتاتی ہے کہ یہ ایسا رہا ہے تاریخ میں, اگرچہ میرے پاس بھی ہو سکتا ہے, یہ ممکنات میں سے. اور وہ زور آور ادارہ 2014 میں جو کچھ ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تو خود جاوید ہاشمی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ وہ جو لیڈر ہیں آج کے بہت پوتر قسم کے, وہ کہتے تھے میرے ساتھ یہ ہیں, اور امپائر کی انگلی کھڑی کون ہے. یعنی 3 جرنیل ساری رات میاں نواز شریف سے استعفیٰ نہیں لے سکے تھے, تو انہوں نے کہا جی ایک آدمی جائے گا استعفیٰ لے کے آئے جائے. وہ آدمی کون, 3 جرنیل انہوں نے دھمکیاں دی ہر قسم کی, اور وہ دھمکیوں سے مرعوب ہو کے انہوں نے ہر قسم کی ثبوت قید و بند کی اور ملک بدری کی برداشت کر لی اور کہا میں استعفیٰ نہیں دوں گا. تو یہ ان کو کیا خیال تھا کہ 2014 میں کون جائے گا اور ان سے استعفیٰ لے کے آ جائے گا. تو ظاہر ہے کہ کوئی تو ایسا تھا نا, کوئی انہونی طاقت تھی جس کے اوپر بھروسہ تھا, خدا پر نہیں تھا, خدا نے بھی صرف مانگا تھا. جی ڈار صاحب, یہ نئے بچے جمہوریت تلاش کیے جا رہے ہیں, چودھری اسد الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے. تو یہ نئے بچے جمہوری جو ہیں یہ تحریک انصاف میں ہیں یا کون ہے؟ کامران مرتضیٰ صاحب آپ زور آور اداروں کے حوالے سے ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, میں ایگری نہیں کرتا. اچھا, میں اس لیے ایگری نہیں کرتا کیونکہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی زور آور ادارہ اور عوام ہے, پاکستانی عوام ہے. اس لیے کہ یہ سارا معاملہ جو جہاں تک پہنچا ہے یہ عوام کو پریشر سے پہنچا ہے. میں بات کر رہا ہوں, میں نے ان کو سنا ہے, یہ میری بات سن لیں پھر جواب دیں, پھر قوم سنے یہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں, پاناما سکینڈل آیا, لیکس ہوئی, یہ ساری ایک تحریک چلی, عمران خان صاحب نے موومنٹ چلائی, سب کچھ ہوا. 2 نومبر آپ کو یاد ہوگا, لاک ڈاؤن تھا, سب کچھ تھا. سپریم کورٹ نے, اعلیٰ عدلیہ نے نوٹس لیا, انہوں نے کہا آ جائیں ہم سنتے ہیں. یہ تمام معاملات ایک تحریک کے, اس سے پہلے ایک دھرنا بھی ہوا تھا نا, دھرنا بھی ہوا, سب کچھ ہوا. آج بھی جو ماشاءاللہ پاکستانی قوم جاگی ہے, یہ سارے معاملات اس ادارے کو سپرمیسی مل رہی ہے, پاکستانی عوام کو مل رہی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں, پاکستانی عوام کو میں کہہ رہا ہوں. دوسرا دیکھیں, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے, بنیادی طور پہ ان دونوں جماعتوں نے چارٹر آف کرپشن کیا تھا, مکمکا تھا, تمہاری باری میری باری, ہم تم کو نہیں پکڑیں گے. آپ کو پتہ ہے داری صاحب مسٹر 10% کے نام سے مشہور تھے اور یہ امیر المومنین بنے ہوئے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ کو پاکستانی قوم پہ رحم آ گیا اور پاناما لیکس آ گئی, اور ان کا جو گنونا چہرہ تھا صورت میں انہوں نے ایک لیڈر, میں تو بھی ہاں صاحب پہ آ نہیں رہا, میں تو نہیں کہی ہوں, مقصد یہ ہے کہ ان کا چہرہ سامنے آ گیا. اب JIT جس کے اوپر ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ آزاد تفتیش نہیں کر سکے گی, اب یہی لوگ اس کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ کیا چاہتے ہیں. آپ اپنی بات سے مکر گئے ہیں. کس بات سے؟ یہ JIT استعفیٰ مانگ رہے ہیں آج بھی ہم. نہیں, آج بھی ہم نے کہا ہے. آپ JIT پہ آپ اعتماد نہیں کر رہے. دیکھیں, آج بھی ہم نے کیا کہا ہے پریس کانفرنس میں, JIT پہ ہمیں اعتماد ہے. ہم یہ کہتے ہیں نواز شریف پہ اعتماد نہیں. پہلے کیوں کہا سکتے ہم نے کہا تھا میں نواز شریف پہ اعتماد نہیں. آپ نے خود ابھی کہا JIT پہ ہم نے کہا نہیں کر سکے گی. آپ نے کہا, ہم نے یہ کہا کہ یہ آزاد کروانے میں رکاوٹیں آئیں گی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اور ہم اس لیے چاہ رہے تھے میاں صاحب کو ہٹایا جائے, اور آج وہ چیز سامنے آ رہی ہے, پوری قوم دیکھ رہی ہے. خود JIT کے ممبران جو ہیں وہ اس بات کو لے کے اعلیٰ عدلیہ تک آئے ہیں جی کہ ہمیں جو ہے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. مقصد یہ ہے امت اللہ جہاں صاحب, اب پاکستان ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے. یہ کس طرح کا احتساب جاتے ہیں پوری قوم جانتی ہے. تو کیا عمران خان بھی اپنی ویڈیو فلمیں بنوائیں گے؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیش ہوں گے JIT کے سامنے پہ کوئی JIT نہیں بنے. اگر بنی تو عمران خان صاحب ایسے کام کرتے ہیں کہ ان پہ JIT بنے. اگر بنتی بھی ہے, دیکھیں پہلے کیا ہے اس ویڈیو میں. آپ پاکستانی قوم کو خدارہ وہ دکھائیں جو چھترول ہوتی ہے پاکستان کے تھانوں میں, جو ایک عام شہری کے ساتھ, جو ایک چھوٹے چور کے ساتھ کیا جاتا ہے, ایک عزت کے ساتھ کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے, AC والا کمرہ ہے, ٹیشو پیپر ساتھ پڑا ہے. تو مسئلہ یہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا دکھا نہیں پیش ہو رہے. خان صاحب کیوں نہیں پیش ہو رہے؟ خان صاحب کیوں نہیں پیش ہو رہے؟ جب ہونا ہوگا وہ آ جائیں گے. کہتے ہیں جی پکڑ لیں گے, پکڑتے کیوں نہیں؟ تو PTV پہ حملے, پارلیمنٹ پہ حملے, JIT بنی ہوئی ہے, کیوں نہیں پیش ہو رہے؟ پکڑتے کیوں نہیں؟
خان صاحب ادھر ہے، بنی گلا کا راستہ کس کو نہیں پتا؟ مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ. مقصد یہ ہے دیکھیں پھر تو یہ ان کی کمزوری ہے نا، پھر ان کی کمزوری ہے، رول آف لا کی کمزوری. یہ سمجھتے ہیں کہ 2 نمبر مقدمات بنے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں جیلی مقدمات ہیں، یہ سمجھتے ہیں قوم کو گمراہ کرنے کے لیے مقدمات بنائے ہیں. کسی کے ہاتھ ہے جو بچے جمہوروں کو نسوا رہا ہے. اچھا کمران صاحب مجھے ایک بات پتا چلتا ہے، یہی لوگ ہیں جو کبھی میاں والی جا کے چھپ جاتے تھے، کبھی اسلام آباد میں چھپ جاتے تھے، سامنے بھی آتے تھے. جب جوڈیشل وہ جو آیا تھا انقلاب، اس وقت یہ سامنے نہیں آتے تھے، چھپ جاتے تھے. آج یہ بڑے دلیر بنے ہوئے ہیں. کسی کا ہاتھ. کمران صاحب ایک چیز مجھے بتائیں کہ پاناما اسکینڈل جو ہے، الیکشن سے پہلے اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو لوگ قانونی تصور کریں گے یا سیاسی تصور کریں گے؟ دیکھیے اس میں اس کے پھر اگین 2 پہلو بنیں گے. ہوگا تو بظاہر یہ اب قانونی ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، دونوں نے ایکسیپٹ بھی کی ہوئی ہے، کسی نے ریویو بھی فائل نہیں کیا. اب جے آئی ٹی کی رپورٹ آ جاتی ہے، اگر تو ایک پارٹی کسی بھی ایک پارٹی کے حق میں آئے گی، دوسری پارٹی اس کو ایکسپلائٹ کرے گی، اور پھر سپریم کورٹ اس رپورٹ کی پابند تو نہیں ہوگی. سپریم کورٹ اگین اس کے اوپر یہ جو بینچ ہے امپلیمنٹیشن بینچ، یہ اس کے اوپر پھر نیا کوئی فیصلہ دے گا، پھر اس کے اوپر پھر پالیٹکس ہوگی. تو میرا خیال ہے یہ اس میں جو ہے نا کوئی مجھے مطلب وہ عدالتی، مجھے اپنے ادارے کے حوالے سے تشویش ہے. اصل بات جو ہے نا عدلیہ پہ حرف آئے گا. مجھے مطلب مگر آپ نہیں سمجھتے اس پہ فوج کو بھی ڈریگ کر لیا گیا ہے، فوج جیسے ایک پیشہ ور ادارے کو بھی اس میں گھسیٹ لیا گیا ہے. جے آئی ٹی میں ایک ملٹری انٹیلیجنس کے بریگیڈیئر نہیں آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا. کہاں سے آگے کیوں آ گئے؟ نہیں آنا چاہیے تھا. اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ میری ریزرویشن ہے، مگر جب وہ دونوں میاں بیوی راضی ہیں، میں کیا ہم کیا کریں؟ وہ بھی مٹھائیاں بانٹتے ہیں، یہ بھی مٹھائیاں بانٹتے ہیں. دیکھیے یہ اس طرح سے اس کا آئی ایس آئی کے نمائندے کا کیا کام ہے؟ آئی بی کے نمائندے، اس کا آئی بی کا والا نہیں ہے، یہ ایم آئی کا نمائندہ ہے، اس کا کیا کام ہے؟ اور پھر کورٹ جو ہے نا، کورٹ کیا میسج کیا دینا چاہ رہی ہے یہ دونوں کو نمائندہ بیچ میں ڈال کے؟ کمران صاحب ایک سوال ہے، آپ وکیل ہیں، دیکھیں سینئر، ایف آئی اے ایک قانونی ادارہ ہے، اسٹیچوٹ کے تحت وجود میں، سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن اسٹیچوٹری باڈی ہے، اسٹیٹ بینک اسٹیچوٹری باڈی ہے، نیب اسٹیچوٹری باڈی ہے. ایم آئی اور آئی ایس آئی کون سے اسٹیچوٹری باڈیز ہیں کہ ان کے نمائندوں کو سپریم کورٹ نے اپوائنٹ کیا؟ یہ ایک سوال میں بات ہو رہی ہے. جے آئی ٹی اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان جو سپریم کورٹ میں اب قانونی جنگ شروع ہونے والی ہے. پیر کے دن جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ کو مطلع کرنا ہے کہ آخر جے آئی ٹی کی وہ تصویر کیسے لیک ہوئی جس میں حسین نواز کو ایک اکیلے کمرے میں بیٹھا دکھایا گیا تھا، اور پھر جے آئی ٹی نے یہ بھی بتانا ہے کہ وہ کس قانون کے تحت ویڈیو فلمنگ کر رہی ہے ان گواہان کی جو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کے پاناما اسکینڈل کے حوالے سے اپنا بیان ریکارڈ کر رہے ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے کامران مرتضیٰ ماہر قانون سے ہمارا یہ سوال تھا کہ آخر اس جے آئی ٹی کے اندر فوج کو شامل کر کے اس ایک سیاسی معاملے کے اندر فوج کو بھی گھسیٹا گیا ہے یا نہیں؟ کامران صاحب جیسا کہ سوال تھا کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کوئی اسٹیچوٹری باڈیز نہیں ہیں، باقی سارے ادارے اسٹیچوٹ قانون کے تحت بنے ہوئے ہیں، تو کیا ججوں کی طرف سے ان کو شامل کرنا غلط؟ میں مناسب نہیں سمجھتا. میرا پورے احترام کے ساتھ کیا قانونی کنسیڈریشن کیا جس بیس پہ ان کو اپوائنٹ کیا جا سکتا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. کم از کم میری جو ہے نا میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ اگر فرض کر لیجئے اگر کوئی شامل کرنا بھی تھا تو بھی آپ ڈیفنس منسٹری کو لکھتے ہیں نا. اول تو ہونا نہیں چاہیے تھا. اس میں کوئی فوج سے متعلق معاملہ تو ہے نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا کہ جس میں جو ہے نا کوئی جہازوں کی جو ہے نا کوئی ڈیل تھی یا کوئی شپس کی ڈیلز تھی اور اس میں کوئی کمیشن کھائی گئی تھی. پھر تو آپ اس میں آئی ایس آئی والے کو بھی شامل کر لیتے اور ایم آئی والے کو بھی شامل کر لیتے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک اور سا معاملہ ہے. اور اچھا آج ہی ہمارے ایک سینئر صحافی عمر چیمہ جو دی نیوز کے، انہوں نے جو آج ان کی سٹوری چھپی ہے اس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب ان کو جے آئی ٹی نے بلایا تو وہاں پہ ان کا استقبال کرنے منسٹری آف ڈیفنس کا تعارف کرایا انہوں نے، مگر وہ ان کا تعلق عمر چیمہ کے مطابق ایجنسیز سے لگتا تھا. مطلب اس کا پوری جے آئی ٹی کا جو نظم و نسق ہے وہ بھی ایجنسیز نے سنبھالا ہوا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہاں سے تصویر لیک ہونا، اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے تصویر تو ظاہر ہے کوئی پرپس کے تحت لیک کی گئی نا. اس میں وہ تصویر ذرا تصویر کا اس کا اینگل دیکھیے نا.
جب وہ بڑی آپ اس تصویر کو جب دیکھیں گے نا انسان، اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 10 میری ایسے ہی بہت معصوم لگتے ہیں، معصوم، پھر جو نا سر وہ گردن ایسے ڈالی ہوئی ہے، ایک طرف ڈالی ہوئی ہے، تو وہ اس میں تصویروں میں سے ایک تصویر چنی گئی ہے اور اس کو پھر پبلک کیا گیا ہے. بری بات ہے. عمران صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. بات یہ ہے جی کہ دیکھیں اگر آپ نے مجھے بلایا ہے، میں اپنے میرے بھی اوپر ایک تفتیش ہوئی تھی تو مجھے بلایا تھا تفتیش ہونے، انہوں نے اگر جس وقت انہوں نے مجھے تفتیش کرنی ہے، مجھ سے کوئی بات پوچھ گچھ کرنی ہے، اس وقت مجھے اندر بلا دیں، ورنہ میں باہر کھڑا ہے. وہ اندر جا کے 2 گھنٹے ان کو اکیلے، یہ تو سولٹری کنفائنمنٹ ہے کہ ان کو ایک کمرے میں 2 گھنٹے انتظار کرنے کے لیے بٹھا دیا گیا اور خود نہیں آئے. تو ظاہر ہے کہ 2 گھنٹے جو آدمی اکیلا بیٹھا ہوگا سولٹری کنفائنمنٹ ہے تو اس کے آپ کے موڈز کا اندازہ کر سکتے ہیں. روزے دار بھی ہو، وہاں کچھ بھی ہو، تو وہ اس کو ظاہر ہے وہ کسی مجھے اگر یہاں پر آپ سارے چلے جائیں، مجھے 2 گھنٹے یہاں پر بٹھا رکھیں تو آپ مجھے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے تاثرات کیا ہوں گے اور میرے چہرے کے تاثرات کیا ہوں گے. اب آپ انسانیت کی بنیاد پہ، انسانیت کی بنیاد پہ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جب ان کو بلایا، دیکھیں بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی میرے بھائی نے کہا، چھوٹے بھائی کہوں گا لیکن اگر یہ غصہ نہ کریں، سیاست میں بھی چھوٹے ہیں، کل ہی آئے ہیں، ابھی سیاست میں نوعارت ہے اور ابھی عمر میں بھی چھوٹے ہیں. بہرحال ان کو میں کہتا ہوں مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ نواز شریف کو چھوڑ گئے. نہیں وہ گرفتار نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں اصل بات یہ فرق ہے، گرفتاری کا انتظار کر رہے ہیں. بات کرنے دیں، بات کرنے دیں. میں کہتا ہوں ایک گرفتار ملزم جب ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں ڈاکٹر عاصم، وہ اور ہے، وہ گرفتار تھے، یہ گرفتار نہیں ہے ابھی. تو ابھی ان کے اوپر الزام بھی نہیں لگا ابھی، تو یہ ایز اے وٹنس پیش ہو رہا ہے. جب ان پہ کوئی الزام لگے گا، سپریم کورٹ جائزہ لے گی جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد، پھر اگر وہ سپریم کورٹ چاہے گی تو پھر کسی ادارے کو اس کو بھیجے گی جو اس کے اوپر کارروائی کرے گا. بات یہ ہے وہ وزیر اعظم کو تو نااہل کر سکتے ہیں لیکن کسی حسین نواز کے خلاف سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اس کے پاس تو کوئی ہوتا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کی پارٹی نے حسین نواز نے جو ہے جے آئی ٹی کے جو سرکاری ملازمین ہیں بیچارے، ان پہ تو اعتراض کر دیا. آپ کو ایم آئی اور آئی ایس آئی کے نمائندوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی زوروروں پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے جو کہہ دیا ہے وہ میرے خیال میں سے میرے بھی وہی ویوز ہیں کہ ہم سب کہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. ہم شاید 1947 سے زیادہ پہلے سے بھی زیادہ، 47 سے پہلے ہم اس سے زیادہ آزاد تھے. اچھا 47 سے پہلے میں بالکل ایگری کرتی ہوں، اس سے زیادہ آزاد تھے جتنے آپ ہیں. آپ کو یہ پرویز مشرف نے سپریم کورٹ کے ججز کو 5، ان میں ایک میرا بھائی بھی تھا، 5 مہینے تک بچوں سمیت نظر بند رکھا، کوئی قصور نہیں تھا. میں رمضان صاحب کی بات کر رہا ہوں. ان کو لیکن باقی ججز کو بھی رکھا ہوئے، یہ تو نہیں کہ رمضان صاحب اکیلے تھے. اور اس کے اوپر یہی سپریم کورٹ ابھی تک کوئی انصاف نہیں کروا سکی. لیکن جن کے اوپر خود اس ادارے کو دوسرے کو جو مرضی الزام لگائے کہ فلان نواز شریف نے ایک دفعہ حملہ کروا دیا تھا جی، فلان کر دیا تھا، محترمہ بے نظیر نے کہا کہ یہ فیصلہ چمک کا نتیجہ ہے، لیکن انہوں نے تو سپریم کورٹ کے ججز کو نہ ان کو تنخواہ دی، نہ ان کو پینشن دی، اور 5 ماہ تک بچوں سمیت گھر میں نظر بند رکھا، اور اس کا ابھی کچھ نہیں ہو سکا، کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکی. اس میں آپ برابر کی شریک ہے. اس میں سوال یہ ہے نا کہ جب ججز اپنی نوکری پہ ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے، اس وقت وردی میں بھی لڑنے کا الیکشن اجازت دے دیتے ہیں رمدے صاحب سمیت معذرت کے ساتھ. اور جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں، نہیں وہ بینچ کا حصہ تھے جو میں اس کو جانتا ہوں، انہوں نے انٹرم ریلیف نہیں دیا. سر عارضی طور پہ یونیفارم میں الیکشن لڑنا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو پرماننٹ معاملہ تھا. چھوڑیں. دوسری بات سر، جب آپ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں، حکومت کے مزے بھی لیتے ہیں، اور پھر پروگرام میں آپ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں جی ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے نا. آپ ووٹ کس لیے لیتے ہیں؟ آپ حکومت میں بیٹھتے کیوں؟ استعفیٰ دے کے گھر جائیں. پھر آپ مستقل اسٹرگل ہے، ہمیں اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی. اقتدار میں رہ کے آپ اسٹرگل کریں گے؟ اقتدار میں نہیں، یہ اقتدار نہیں ہے. اسٹرگل سڑکوں پہ ہوتی ہے، اسٹرگل سڑکوں پہ ہوتی ہے، اقتدار میں نہیں ہوتی ہے. جو میں نے کہا ہے، جب ہمارے بچے جمہوریہ آنے بند ہو جائیں گے، جب کینیڈا سے مولانا صاحب یا ڈاکٹر صاحب آنے بند ہو جائیں گے، اور یہاں پر سیاست کو جیسے ہم لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کو اور میاں نواز شریف صاحب کو کہ چارٹ آف ڈیموکریسی کرنے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں، جب اور لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی جو سیاست میں نوارد ہیں اور نئے نئے شوقین ہیں اقتدار کے، جب ان کو بھی یہ سمجھ آ جائے گی تو پھر میرے خیال میں حالات بہتر ہو جائیں گے. اچھا اب یہ بتائیں، وزیر اعظم نواز شریف کو ان حالات میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ ان کے منصب کے مطابق نہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ استعفیٰ دیں.
اچھا یہ اس عہدے کی توہین ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ استعفیٰ دے کے ان کا بیٹا ہے, اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن اگر یہ اس طرح جا کے میاں نواز شریف کو اس طرح تذلیل کریں کہ 2-2 گھنٹے وہ اکیلے کو جے ٹی روم میں بٹھا لے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کے عہدے کی اور ہاؤس کی, جن کے وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں, فلمیں بھی بنائیں, یہ سب کی توہین ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اس آئینی ادارہ جو ہے جس کے وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں نیشنل اسمبلی کے, جس کے متعلق یہ ہمارے بھائیوں نے کہا تھا یہ سب لٹیرے اور ایسے کر رہے ہیں, آپ سے ایگری کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ انہوں نے کہا تھا نا, انہوں نے اس ادارے کو بے توقیر کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس ادارے کو خود ہی یعنی اندازہ کر ان کا کردار یہ ہے. میں اب یہاں پر آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں, یہ میری ذرا بات سن لیں. آج کل اس ملک میں کامران صاحب بیٹھے ہیں, میں اس کے ساتھ کہوں گا کہ وہ اپنا, آپ نے کہا کہ وہ قانون کی کتاب ساتھ لاتے ہیں. اب دیکھیں ویکیشن آف سیٹس آرٹیکل 64(1) میں پڑھ رہا ہوں. وہ استعفیٰ والا میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. معاملہ سپریم کورٹ میں نہیں, میں اس کے اوپر سپریم کورٹ کے پینڈنگ نہیں, آج پھر فیصلہ آیا. اے ممبر آف مسجد شورا, دیکھیں بات یہ ہے, جو معاملے اور بھی جو جے آئی ٹی وغیرہ وہ بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, جس کے متعلق بات کر رہے ہیں. اے ممبر آف مسجد شورا پارلیمنٹ میں by writing under his hand addressed to the speaker or as the case may be the chairman resign his seat and thereupon his seat shall become vacant. یعنی یہاں انہوں نے رکھا کہ کوئی یہ نہ ہو کہ زبردستی میرے دستخط کرے. نہیں, میری بات سن لیں, اس میں یہ کہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھے. یعنی میں نے بھی چیئرمین پریویلیجز کمیٹی سے استعفیٰ دیا تو اپنے ہاتھ سے لکھ کے اسپیکر کو بھیج دیا. نہیں, مجھے تو کسی نے بلایا نہیں اور استعفیٰ منظور ہو گیا. میں یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں, آج جو فیصلہ ہے میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک آدمی کہتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے, یہ کہہ دے کہ میں نے ہاتھ سے نہیں لکھا یا یہ استعفیٰ میرا نہیں ہے, وہ مانتا بھی ہے کہ استعفیٰ میرا کہ میں نے دباؤ میں. جب آپ ایکسیپشن کلیم کرتے ہیں تو آپ کو اس کو پروو کرنا ہے. انہوں نے کوئی پروو نہیں کیا کہ اس میں کیا دباؤ ہو سکتا ہے. دباؤ میں تقریر بھی کی انہوں نے, بٹ اینی وے ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اگر جے آئی ٹی انہیں طلب کرتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے بزرگ ہیں, لیکن مجھے پھر بھی ان کی بات پہ یہ ہنسی آئی ہے کہ وزیر اعظم نے اربوں روپے کا ڈھاکہ ڈالا اور وہ نہیں سنیں نا پہلے, لیکن کم از کم وہ جو پوری دنیا میں جاگرس آئی ہوئی ہے, ٹھہر جائیں, پناما لیکس آئی ہوئی ہیں پوری دنیا میں, وزراء نے وزیر اعظم نے استعفے دیے ہیں. ایک وزیر اعظم رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے, وہ اس پوزیشن کی وزیر اعظم کے استحقاق کی اور وہ ساری جاگرس آئی ہوتی ہے, تزیق ہوتی ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہے. صرف جی جے آئی ٹی بلائے گی, کرسی پہ بٹھائے گی, اس وجہ سے وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ابھی بھی وہ بادشاہانہ مائنڈ سیٹ ہے ان لوگوں کا. میں کہتا ہوں جی کہ اگر انہوں نے کرمنل انویسٹیگیشن پہ یہ بنائی ہے جے آئی ٹی, یہ کوئی ان کو آئے جی وزیر اعظم صاحب تو گلے میں ہاتھ ڈالنے کے لیے نہیں بنائی. اگر انہوں نے وہاں ڈاکہ ڈالا ہے جس کے لیے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو آگے بیٹھنا پڑے گا, اس میں کیا ہے. اچھا, اگر انہوں نے ڈاکہ ڈالا آپ کو یقین ہے تو پھر جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ وہ تو اب ججز نے جس طرح بنایا اس کو لے کر ججز کی وجہ سے ویٹ کر رہے ہیں, ورنہ تو آپ کو یقین ہے ان کو سب کچھ پتا ہے. وہ پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ چلو پہلے صاحب کیا پرائم منسٹر کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا چاہیے ایز اے پرائم منسٹر؟ دیکھیے پرائم منسٹر 3 دفعہ پرائم منسٹر بن گئے, ریکارڈ انہوں نے قائم کیا. لیڈر وہ ایک دفعہ بھی نہیں بنے, بس میں اتنا ہی کہوں گا. لیڈر ایک دفعہ بھی نہیں بنے اور یہ استعفیٰ دے کے لیڈر بنا جا سکتا ہے. یہ بہت اس کو جو نا فرنٹ فٹ پہ کھیلا جا سکتا تھا, فرنٹ فٹ پہ کھیلا جا سکتا تھا. دیکھو آپ 3 دفعہ پرائم منسٹر بن گئے ہو, آپ ان کو کہیں کہ قسم کھا کے بتا دیں ایک دفعہ بھی ان کے پاس کوئی اختیار تھا. جب اختیار نہیں تھا تو مزے بھی لیتے رہے, مزے لے رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے نا, جو بھی پاور میں آتا ہے وہ مزے بھی لیتا ہے, مزے کسی اور چیز کے لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے باقی ملک کے ساتھ یا پالیٹکس کے ساتھ ان کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. پالیٹکس جو ہے نا عبادت کی طرح ہوتی ہے, اس کو آپ نے عبادت کی طرح چل, جس طرح سے آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ یکسو ہو کے نماز پڑھتے ہیں, اس طرح آپ نے پالیٹکس کرنی ہے یکسو ہو کے کرنا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرح, سب کی طرح, ہر آدمی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو وہ کرنا ہے, اور جب یکسو ہو کے کرنا ہے تو یہ آج آپ کے پاس وقت تھا آپ لیڈر بنتے. آپ جو ہے نا پرائم منسٹر دیکھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے انہیں جے آئی ٹی اگر بلاتی ہے. نہیں, اب تو بہت دیر ہو گئی نا, اب تو جوتے اور پیاز دونوں کھا لیے نا. کامران صاحب بار بار اختیار کی بات کر رہے ہیں. جب یہ لوگ حکومتیں چور دروازوں سے اور الیکشن لوٹ کے بنائیں گے نا اور عوام کے ووٹ کی طاقت سے نہیں آئیں گے تو اختیارات ملنے ہی نہیں ہے. اس لیے کامران صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ عوامی طاقت سے جو حکومت آئے گی پھر آپ دیکھیں گے اس کے بعد اختیارات بھی ہوں گے. سپریم کورٹ نے پوری انکوائری کے بعد جو اس بات کو غلط کہہ دیا کہ غلط ہے, یہ الزام غلط ہے, اس کو یہ اور یہ لکھ
लिख के दिया था कि इख्तियार नहीं है, बाबा इलेक्शन लूटोगे तो इख्तियार कहाँ मिलेगा? कमीशन का फैसला हम मानेंगे, ये लिख के दिया है एग्रीमेंट में इमरान खान साहब, और उसके बाद भी नहीं मानते। ये उस जिसको हेड कर रहा था, ये एहतराम है सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेड कर रहे थे उस कमीशन को, जिसने कहा कि कोई धांधली नहीं। आपके पास इख्तियार क्यों नहीं? फिर आज मैं चौधरी असदुर्रहमान साहब ने एक जो सवाल उठाया है, उस सवाल के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और सवाल बड़ा सादा सा है कि क्या वज़ीर आज़म को JIT के सामने इन हालात में पेश होना चाहिए, और अगर वो पेश होते हैं तो क्या ये उनके वज़ारत उज़्मा के ओहदे की तज़लील होगी? जिस तरीके से JIT में एक वज़ीर आज़म को ग्रिल किया जाएगा, तो क्या उन्हें बतौर नवाज शरीफ पेश होना चाहिए या बतौर वज़ीर आज़म? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका आने वाले दिनों में जवाब सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ ही दे सकते हैं और बतौर लीडर ही दे सकते हैं। अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।